سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں بھی خیریت ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم اور خاص ٹاپک ہے. وہ ٹاپک یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کہاں پر ہوتی ہے، کس جگہ پر انسان کی روح کو رکھا جاتا ہے، وہ کس جگہ پہ رہتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح واپس آ جاتی ہے اور کسی جانور کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، کسی درخت کے اندر چلی جاتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ سب باتیں غلط ہیں کہ بھئی وہ جانور کے اندر چلی جاتی ہے اور جو ہے کسی درخت کے اندر چلی جاتی ہے، واپس آ کر انسان کو تنگ کرتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں دنیا کے اندر جو ہے وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو نیکوکار ہوتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے عملیات پر، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. یہ ایک نیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرے جو گنہگار ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس میں کافر بھی آ گئے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، دین اسلام کے راستے پر نہیں چلتے، پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتے، یعنی فاسق اور فاجر لوگ. ان کی روحیں بھی کہاں پر ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ علیین میں ہوتی ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ علیین میں ہوتی ہے. اور علیین وہ جگہ ہے جو ساتویں آسمان سے نیچے ہے. اس جگہ پہ تمام نیک لوگوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے. وہاں پر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور خوش و خرم ہوتے ہیں. اور جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ سجین میں ہوتی ہے. اور سجین جو ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کو قید کر دیا جاتا ہے. سجن عربی کے اندر جیل کو کہتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں. وہاں پر ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ ان روحوں کا، چاہے علیین میں موجود جو نیک لوگوں کی روحیں ہوں، چاہے سجین کے اندر وہاں پر جو کافروں کی، فاسق و فاجر لوگوں کی روحیں ہوں، ان روحوں کا قبر کے اندر موجود مردے کے ساتھ، انسان کے ساتھ کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے. کبھی وہ تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کبھی وہ تعلق ویک بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں اس بات کو ایکسپلین کرنا یا اس کا ایگزامپل دینا جو ہے وہ بہت مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں جو ہے وہ اس کا ایگزامپل دینا بہت آسان ہے. دیکھیں، جیسے کہ ہم کوئی موبائل یوز کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی سم، کوئی نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، تو اس کا پیچھے ایک ٹاور ہوتا ہے. اس ٹاور سے ہمارے موبائل کی جو سم ہوتی ہے وہ کنیکشن لیتی ہے اور ریز کے ذریعے جو ہے وہ اس کا کنیکشن آپس میں ہوتا ہے. کبھی وہ سگنل جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، پورے کے پورے سگنل آتے ہیں، کبھی وہ سگنل کمزور بھی ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی روحیں چاہے علیین میں ہوں چاہے سجین کے اندر ہوں، تو ان کی روحوں کا کنیکشن بھی ان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ جو مردے کو اگر قبر کے اندر، جو کہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، آخرت کا پہلا دروازہ ہے، جنت اور جہنم کے جانے کا پہلا راستہ ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو قبر کے اندر ہی جنت کی کھڑکیاں کھول کے دی جاتی ہیں، اس کی نعمتوں کی زیارت کروایا جاتا ہے. وہ قبر کے اندر بھی مزے میں ہوتا ہے. تو اس کا احساس اس کو ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب اس کے روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح اگر قبر کے اندر مردے کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، اس کو عذاب ہو جاتا ہے، تو اس کا احساس اس کو تبھی ہوتا ہے جب اس کے روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ انتہائی قیمتی معلومات تھی.